عوام آپ پہ یقین کیوں کرے؟ عوام مجھ پہ اعتبار اور اعتماد نہ کرے گی تو ایک اور غلطی کرے گی 78 سال کی غلطیوں کی طرح۔ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کی پارٹی دوسرے سے مختلف کیسے ہے؟ ایک آدمی 78 سال میں پہلی بار آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار میں حلف دیتا ہوں کہ نہیں عہدہ لیتا کوئی۔ آپ آ جاؤ، آپ اپنے اندر ایک نظام بنا لیں، میرٹ کا بیسٹ لوگوں کو آگے لے کر آئیں۔ سسٹم ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن، اس اپلیکیشن میں آپ تحریک کے لیے جو کچھ کریں گے سب کا ایک گریڈ ہوگا۔ 5 لوگوں کے 1000 پوائنٹس ہیں، 5 میں سے کوئی ایک یونین کونسل کا پریزیڈنٹ بن جائے گا۔ بھائی کسی بنیاد پہ کھڑا ہو کے میں نے اپنی نوکری کو، اپنے مستقبل کو، اپنے کریئر کو داؤ پہ لگایا ہے۔ کوئی اتنا نالائق اور بے وقوف تو نہیں ہوں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں ایک نئی موومنٹ لے کر آؤں گا تو یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے جو 30 سال سے ذہنی غلامی میں جی رہے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کی پارٹی دوسرے سے مختلف کیسے ہے اور عوام آپ پہ یقین کیوں کرے؟ عوام مجھ پہ یقین نہ کرے، عوام مجھ پہ اعتبار اور اعتماد نہ کرے گی تو ایک اور غلطی کرے گی 78 سال کی غلطیوں کی طرح۔ عوام خود پہ یقین کرے، عوام پہلی بار خود پہ اعتماد کر کے دیکھے، اپنے بچوں پہ، اپنے ارد گرد کے مڈل کلاس لوگوں پہ اعتبار کر کے دیکھے۔ میں کب کہہ رہا ہوں مجھ پہ یقین کرے، میں یہ کر دوں گا، میں کبوتر نکال کے دکھاؤں گا آپ کے ساتھ، یہی کرتے رہے آج تک یار ہمارے لیڈر۔ خان صاحب نے بھی کہا کہ 9 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، باہر سے 2000 ارب ڈالر لے آؤں گا۔ یہی شہباز شریف نے بھی کہا کپڑے بیچ کے جو ہے نا وہ غریب کا کروں گا۔ کیوں اس طرح کی جھوٹ اور واہیات باتوں پہ یقین کرتے ہو یار؟ نہیں کرو بھائی، سارے بے وقوف بنائیں گے آپ کو۔ ایک آدمی 78 سال میں پہلی بار آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار میں حلف دیتا ہوں کہ نہیں عہدہ لیتا کوئی۔ آپ آ جاؤ، آپ اپنے اندر ایک نظام بنا لیں، میرٹ کا بیسٹ لوگوں کو آگے لے کر آئیں، تو سب سے شاندار آدمی جس منصب کے لیے اہل ہے اس منصب تک پہنچ جائے، لوگ مشاورت سے فیصلے کریں، میرٹ کے ذریعے آگے آئیں۔ مڈل کلاس کے لوگوں کی 99% ہیں آپ لوگ، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب 99% ہیں، 0% ریپرزنٹیشن ہے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر۔ لیکن عوام قائل کیسے کر سکیں گے ووٹنگ کے لیے؟ وہ کر رہا ہوں نا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں عوام راج تحریک کے پلیٹ فارم پر، ورنہ کچھ اپنا کر لیں یار۔ اور عوام راج تحریک پہ بھی کیا، جب میں کہہ رہا ہوں میں نہیں لیڈ کر رہا تو آپ آ جائیں، آپ بسم اللہ کریں، سارے نوجوان ملے، آپ کہیں جی ملتان میں ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سسٹم ہم کیا بنا رہے ہیں؟ سسٹم ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن، اس اپلیکیشن میں آپ تحریک کے لیے جو کچھ کریں گے، آپ کی تعلیمی اسناد اپلوڈ ہوں گی، آپ کا جو NIC کا نمبر ہے، کتنی FIRیں ہیں، کتنی میں کنوکٹڈ ہیں، کتنے میں مدعی ہیں، کتنے میں ملزم ہیں، اس کا ایک سکور ہوگا۔ آپ جتنی ٹویٹس روزانہ کریں گے ان کو ٹریک کرے گا وہ سسٹم۔ آپ جتنی ممبرشپ کریں گے، جتنے ممبرشپ کیمپس لگائیں گے لوکیشن کی بنیاد پہ، پکچرز کی، ہر ایک چیز آپ کی ریکارڈ ہوگی اور آپ سب کا ایک گریڈ ہوگا، کوئی 16ویں گریڈ کا، کوئی 17ویں گریڈ کا، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ جس کا 1000 پوائنٹ ہے وہ یونین کونسل کا الیکشن لڑ سکے گا۔ 5 لوگوں کے 1000 پوائنٹس ہیں، 5 میں سے کوئی ایک یونین کونسل کا پریزیڈنٹ بن جائے گا۔ تو یہ ایک سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے یونین کونسل سے تحصیل میں، تحصیل سے مرکز میں آپ جیسے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ آگے آئیں گے، الیکشن، انٹرنل الیکشن ہوگا اس کے ذریعے۔ تو یہ نظام تو بن گیا ہے، نہیں تو آپ اپنا کوئی ایک ایسا نظام بنا لیں۔ 10-15 سال اور نہیں، یہ جو یہ آ گیا نا آپ کے ہاتھ میں فون، اس کے ہوتے ہوئے 10-15 سال نہیں لگنے والے کہ جی ہماری آئندہ نسلیں دیکھیں گی۔ مجھے صرف 1 مہینہ دے دیجئے۔ آج ہمارے پاس، میں آپ کو آن لائن ابھی لاگ ان کر کے دکھاتا ہوں، آج ہمارے پاس 500,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں 3 مہینے میں۔ اتنی تنقید، اتنے الزامات، اس سب کے باوجود مجھے آپ کہیں گے ملتان کا تحصیل کی یونین کونسل ایگزیکٹ کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کسی وکیل کو رینڈملی کال کر کے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس گلی میں رہتا ہے، یہاں تک کا ڈیٹا آ گیا۔ اس ڈیٹا کو اب ہم نے اگین اس کے ساتھ الائن کرنا ہے جو پورا ایکو سسٹم ہے۔ اس میں ہر مڈل کلاس کے آدمی کا ہر پرابلم اوبر کی طرح، فوڈ پانڈا کی طرح، ان ڈرائیو کی طرح، یعنی آپ کسی کچہری میں ہیں، تحریک کے جتنے وکیل وہاں اویلیبل ہوں گے وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، اوبر کے ڈرائیورز کی طرح پاپ اپ کریں گے۔ اسی طرح ڈاکٹرز، اسی طرح جس کے پاس روزگار ہے اور جو بے روزگار ہے اس کو کنیکٹ کرے گا۔ ایک پورا ایکو سسٹم مڈل کلاس کے لوگوں کا بنانے جا رہے ہیں۔ 1 مہینہ دے دیں، پہلا فیز آ جائے گا اس کا، آپ کو مزہ آئے گا، میں آپ کو یقین دوں۔ بھائی کسی بنیاد پہ کھڑا ہو کے میں نے اپنی نوکری کو، اپنے مستقبل کو، اپنے کریئر کو داؤ پہ لگایا ہے، کسی امید پہ میں کوئی اتنا نالائق اور بے وقوف تو نہیں ہوں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں ایک نئی موومنٹ لے کر آؤں گا تو یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے جو 30 سال سے ذہنی غلامی میں جی رہے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ اقرار الحسن کو اچانک پتہ لگا کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ کیلکولیٹڈ، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ جب بھی کوئی موومنٹ آتی ہے، جب بھی کوئی نیا میسج آتا ہے، یعنی آخر میں ہم سب کے لیے سیکھنے کی، درس کی اور سبق کی ذات کون سی ہے؟ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا و مولا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے. ہم تو ان کے جوتوں پر لگی ہوئی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہے نا. اللہ کا میسج لائے. لانے والا کون؟ اللہ کا حبیب. ہوتا تو رات میں پورا عالم جو ہے وہ مشرف اسلام ہو جاتا, ساری دنیا اسلام لے آتی. ہو سکتا تھا نا, نہیں ہوا نا. ایک آدمی, 1 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 10, بدر کے زمانے تک 313 لوگ تھے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھی ہمیں یہی درس اور سبق دیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ اقرار الحسن چونکہ سریام میں بہت پاپولر تھا اور وہ آئے گا تو پورا پاکستان جیوے آوے کہہ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. یہ نہیں ہوتا. خان صاحب نے بھی شوکت خانم بنا کے اور ورلڈ کپ کر کے جب اپنی پولیٹیکل موومنٹ شروع کی تھی تو کئی حلقوں میں ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں ان کی بہت سالوں تک. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے, پریشان نہ ہو. میں نہیں گھبرا رہا, خان صاحب کے بقول آپ بھی نہ گھبرائیں. وقت لگے گا, چیزیں ٹھیک کر لیں گے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, اقرار الحسن رہے نہ رہے, اس ملک میں مڈل کلاس کے اقتدار کا ٹائم آ گیا ہے. یہ ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ. اب اس کا کنکلوژن میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. اب بزنس اورینٹیڈ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے 300 لوگ ہیں کمپنی کے, اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے. یہ یہیں سے ان کا جو ویژن ہے, سوچ ہے, ہم اپنا ٹیسٹ ایک کرتے ہیں اور 2-3 مہینے میں اس کی ہم آپ کو فیڈ بیک دیں گے کہ جتنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں آپ لوگ اپنا کریٹو, آپ دیکھو ملٹی ٹیلنٹڈ آپ لوگ سکلز کر رہے ہو. میں کیا کہتا ہوں کہ میرا جو گرافک ڈیزائنر ہے وہ کریٹو بھی ہو, ایڈیٹر بھی ہو, سکلز بھی ہو, ایڈمنٹر, یہ بیسک سکلز ہونی چاہیے. تو آپ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کا انیشیٹو لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آپ کا ہیڈ ہے اور وہی ہمیشہ رہے گا. تو انہی میں سے بچے آئیں گے جو انٹر نہیں آئے تو آج ہیڈ بن سکتا ہے. تو ہم اسی کو پریکٹس بنائیں گے کہ ہمارے جتنے بھی نمبر آف پرسن ہیں انہی میں سے ہم نے لوگوں کو گرو کرنا ہے, انہی میں سے ہیڈ بنانا ہے, انہی میں سے جی ایم بنانا ہے. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں, میرا بھی یہ پوزیٹو سی ای او پہ بھی نظر رکھیں. نہیں ہے, بالکل ہے. ہم نے اب جتنا ٹائم دے رہے ہیں تو ہم نے اپنا اسپیس خالی کر رہے ہیں, اور فیوچر کے سی ای او یہی ہوں گے. سی ای او ہوں گے تو ہم نے بیٹھ کے چیئرمین تو کرسی پہ بیٹھتا ہے نا بیک سائڈ پہ, تو ہم نے وہی بننا ہے. تو بس اور کچھ کرنا آپ لوگوں نے. اللہ تعالیٰ سب کے آسانی پر ہے. پیشن, ہارڈ ورکنگ, محنت, ایمانداری, کنسسٹنسی, محنت سے کام کریں, کنسسٹنٹ کام کریں تو یہ گول بھی اچیو ہوگا. چاہے وہ پولیٹیشنز کا ہے وہ بھی اچیو ہوگا. جو بھی کام کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, ملک کے لیے ہمارے لیے آسانی فرمائے. محنت کے کام کریں, کاروبار کریں, لوگوں کا ذریعہ بنائیں, لوگوں کے لیے آسانیاں بنائیں. باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اسی رستے میں سے انشاءاللہ تعالیٰ 80 سال میں جو نہیں ہوا اگلے آنے والے چند سال میں وہ بہت بہتر ہوگا. ایکسپیرینس, تجربے ہم سمیت سب ہو چکے ہیں. اب سب تھک چکے ہیں. اب ملک کا سوچنا ہے, دنیا کو دیکھ چکے ہیں, انسرٹنٹی ہے, ٹینشن ہے, سٹریس ہے, پوری ایک طرف ہے. اب ہمارے پاکستان کے حالات اور ہم پازیٹیو سوچتے ہیں چیزیں اچھی ہونے والی ہیں. سیاستدان بھی اچھے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ بھی نیگیٹیوٹی جو ہو رہی ہے وہ بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ چیزیں آئیں گی. مل بیٹھیں گے اور اس کا سولوشن نکالیں گے. اور ہم جیسے بزنس کمیونٹی جو سفر کر رہے ہیں, جو اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں فیملیز کو, تو میرا خیال ہے آسانیاں پیدا ہوں گی ملک کے لیے, قوم کے لیے اور ہماری فیملیز کے لیے انشاءاللہ.